تہلکہ انگیز خبر کس کا اعلان کہ ہمارا الطاف حسین سے تعلق نہیں ہے۔ کسی کا باپ ہمیں نہ بتائے کہ بدماشی کیا ہوتی ہے۔ اسرائیل کے مخالفت میں کون سامنے آیا ہے اور اب کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ دہشت گردی کے حوالے سے ایک بڑے سمجھوتے کی بات کہاں ہو رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف یا پھر 14 اگست۔ ایک لڑکی کی آواز جس سے اس کے استاد نے کیا کیا۔ ایم کیو ایم کراچی کے دم سے مگر کراچی کا دم نکل گیا۔ آج کے پروگرام میں آپ کو تہلکہ انگیز خبریں بتانے والا ہوں، وہ تہلکہ انگیز خبریں کہ جو کہ کچھ دن سے چل رہی ہے۔ اب لوگوں کے کچھ سافٹ ویئر اپڈیٹس کا وقت آیا ہے۔ لگتا یوں ہے کہ ٹک ٹاک کی ویڈیو کچھ زیادہ ہی اتنی وائرل ہو گئی کہ اب گلے پڑنا شروع ہو گئی ہے۔ کس کے گلے پڑی ہے اور میں آپ کو جو آج باتیں بتانے والا ہوں وہ بہت 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 اندر کی خبریں ہیں۔ یہ تمام خبریں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، مگر اس سے پہلے یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ ہمارے پاس یہ اعداد و شمار آ گئے ہیں، ہمارے پاس یہ نمبرز آ گئے ہیں کہ ہمارے دیکھنے والے آدھے سے زیادہ لوگ وہ ہیں جو سبسکرائب ہی نہیں کرتے، ڈرتے ہیں۔ تو ڈریے مت، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ آپ چینل سبسکرائب کریں گے، ہمارا ٹاسک ہے کہ ہمیں اس مہینے کے یعنی 15 دن میں، اسی آزادی کے مہینے کے اندر 1 لاکھ کے قریب پہنچنا ہے۔ اب صرف آپ کا انتظار ہو رہا ہے، چینل ضرور سبسکرائب کیجئے۔ آئیے اپنی گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے۔ اہم خبریں اور بہت ہی اہم خبروں کے درمیان چلتے ہیں۔ بھائی 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 اور بھائی کی آوازیں آ رہی تھی، اور یہ کوئی اور نہیں نکال رہا تھا بلکہ اس وقت کا موجودہ گورنر یعنی کہ کامران ٹیسوری صاحب یہ کہہ رہے تھے، بلکہ میں یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا تھا بلکہ اس وقت ایم کیو ایم کے سو کالڈ اپنے آپ کو رہنما کہہ رہے تھے، یعنی کامران ٹیسوری کہہ رہے تھے۔ یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا تھا بلکہ اس وقت ریاست کا نمائندہ کامران ٹیسوری کہہ رہے تھے، اور ہم آپ کو بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بھائی آنے والے کی خبر کسی اور طرف ہے۔ مگر ہوا کچھ یوں کہ کامران ٹیسوری صاحب بار بار اپنے مختلف پروگرامز کے اندر جگہ جگہ جا کر ایک بات کہتے تھے کہ بھائی آنے والے ہیں۔ انہیں یہ لائن کہاں سے ملی تھی؟ کہیں اور سے لائن ملی تھی کہ کیا واقعی میں بھائی آنے والے ہیں؟ مگر اس کا تاثر یہ جا رہا تھا کہ الطاف حسین صاحب کے متعلق یہ گفتگو ہو رہی ہے اور وہ ویڈیو وائرل پر وائرل ہو رہی تھی۔ عام طور پر کچھ ٹک ٹاکرز اپنی حد کو کراس کر جاتے ہیں، ظاہر ہے وائرل ہونے کا مواد ہی اتنا ہوتا ہے۔ ایک طرف کامران ٹیسوری صاحب 14 اگست کے جو جشن آزادی کے پروگرامز ہیں اس میں پاکستان کی ملی نغموں پر نہیں بلکہ گئی سنگرز کے گانوں پر رقص کرتے ہوئے نظر آئے، تو اسی وقت شام کے وقت وہ وہاں پر بھی پہنچے کہ جہاں پر وہ لڑکی شہید کی گئی تھی۔ وہاں پر پہنچ کر انہوں نے ایک نعرہ لگایا کہ ہمیں کوئی بدماشی کرنا نہ سکھائے۔ میرا نقطہ یہ نہیں ہے، ایک طرف اگر آپ دن کے وقت یہ کام کر رہے ہیں اور شام کے وقت آپ وہاں پر موجود ہیں تو پھر لوگ آپ کو ضرور دیکھتے ہیں۔ ہاں، ملی نغموں پر جشن منانا اپنی ایک الگ بات ہے، لیکن کسی اور سنگر کے گانوں پر ٹھمکے لگانا ایک الگ بات ہے۔ میرا نقطہ یہ نہیں ہے، نقطہ میں دوبارہ سے اسی طرف آتا ہوں جہاں پر تھا۔ تو وہ بھائی کی آوازیں لگا رہے تھے اور یہ باتیں بار بار ظاہر ویڈیو وائرل پہ وائرل ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک سیاستدان کے بیانات کا وائرل ہونا، ایک کسی مومنٹ کا، کسی حادثے کا، کسی چیز کا وائرل ہونا اور صرف وائرل ہونے کے لیے کچھ کرنا از اے ڈفرنٹ تھنگ، ایک مختلف چیز ہوتی ہے۔ یہ بات شاید ہمارے چند رہنماؤں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ مگر اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد بہت کچھ ہوا، معاملہ یہاں رک جاتا، لیکن ایک اور کامران ٹیسوری صاحب کی ویڈیو وائرل ہوئی۔ میں آپ کو جو خبر دینا چاہ رہا ہوں ان کا ان دونوں ویڈیو سے بہت زیادہ تعلق ہے اور اس کے بعد بڑی خبر پر آتا ہوں۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس ویڈیو کے اندر وہ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ آپ ووٹ ڈال دیجئے خان کو، عمران خان کو ووٹ ڈال دیجئے یا کسی کو بھی ووٹ ڈال دیجئے، لیکن نکلیں گے نہیں۔ اب یہ بہت بڑا سوال تھا۔ آج کی جمہوریت پر ریاست کا نمائندہ یہ گفتگو کر رہا ہے۔ تحریک انصاف نے اس خبر کو، اس بیان کو جس طریقے سے کیش کیا وہ بھی سب کے سامنے موجود ہے۔ یہ دو بیانات پہنچے ہیں اور کہیں پر گفتگو شروع ہو گئی۔ اب میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، خبر کا عنصر دیکھیے گا۔
وہاں پر یہ گفتگو شروع ہوئی کہ جناب والا یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا پروپیگیٹ ہو رہا ہے, آزادی کا جشن بالکل ہونا چاہیے لیکن زبانوں کو کنٹرول میں ہونا چاہیے, جسم کی تھرتھراہٹ کو کنٹرول میں ہونا چاہیے, یہ ریاست کی نمائندگی ہو رہی ہے. آپ میری بات کو فوکس کیجئے گا, کہیں پر یہ ڈسکشن ہوا جس کے بعد یہ کہا گیا کہ جناب سمجھائیے, جناب سمجھائیے, اور پھر سمجھایا گیا. مختلف لوگوں نے بیٹھ کر سمجھایا, فون پر سمجھایا کہ کیا کر رہے ہیں آپ, ریاست کے نمائندے ہیں آپ, سو کالڈ ایم کیو ایم کے سربراہی کا دعویٰ کر رہے ہیں, دعویٰ کر رہے ہیں کا لفظ استعمال کیا کیونکہ اس وقت ظاہر سارے فیصلے, سارے ایونٹس وہیں سے ہو رہے ہیں, تو پھر لوگ اس کو اسی طریقے سے دیکھتے ہیں, وہ اپنے آپ کو شو اسی طریقے سے کر رہے ہیں. یہ باتیں ہوئیں اور اس کے بعد کامران ٹیسوری صاحب کو اپنا وضاحتی بیان دینا پڑ گیا. انہوں نے وضاحتی بیان دیا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں جو پاکستان کے خلاف نعرے لگاتے ہیں. ایم کیو ایم پاکستان سے الطاف حسین صاحب سے علیحدگی اختیار کر چکی ہے. ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ نہیں کھڑے جس نے پاکستان مرد آباد کہا ہو. لفظ سنیے گا, اس کا مطلب ہے وہ الطاف صاحب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ٹائمز آف کراچی نے اسے کس طرح کوٹ کیا, یہ تصویر دیکھیے, یہ واضح طور پر یہ کوٹ کیا. یہ معاملات کچھ لوگوں نے کہا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہے, کچھ لوگوں نے کیا کہا, کچھ لوگوں نے کیا کہا, لیکن میں نے آپ کو جو خبر دی وہ درست ہے. میں نے کچھ اپنوں نے, کچھ بیگانوں نے انہیں سمجھایا, کچھ اپنوں نے, کچھ بیگانوں نے انہوں نے کہا کہ جناب بات حد سے بڑھ رہی ہے, ذرا سا کنٹرول کیجیے, ذرا سا سمٹ جائیے, اور یہ بات ہوئی ہے. یہ ایک بڑی خبر آپ کو دے رہا ہوں. اگلی خبر کی طرف آئیے. کچھ بڑی خبریں دینی ہیں مجھے, اور خاص طور پر یہ جملہ کس نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم کراچی کے دم سے ہے اور کراچی کا دم نکل رہا ہے. اہم نقطے پر بات کرنے سے پہلے ایک واقعے کی طرف چلتا ہوں. اس وقت جو اسلام آباد کے اندر معاملہ چلا, اس کے اندر مختلف ایک مسجد کو شہید کرنے کا واقعہ رونما ہوا, اور شاید نہ جانے حکومت کیا بتانا چاہ رہی تھی اور کس طرح بتانا چاہ رہی تھی, جس کے بعد سے یہ معاملہ سنگین سے سنگین ہوتا جا رہا ہے. ایک لسٹ جاری ہوتی ہے کہ جس میں مختلف مساجد کو شہید کرنے کے حوالے سے اناؤنسمنٹ سامنے آتا ہے اور پھر اشتعال پیدا ہوتا ہے. آج اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا کہا ہے, میں چاہ رہا ہوں آپ صرف چھوٹا سا کلپ یہ سنیے, اس کے بعد کی گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوں. مساجد کی جو لسٹ آپ نے مہیا کی ہے, میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو, آپ کسی ایک مسجد کی ایک اینٹ ہلا کر رکھ دیں جو فضل الرحمان نہیں ہو. مذاق بنا رکھا ہے آپ لوگوں نے. اس طرح کی حرکتیں کی جائیں گی ملک کے اندر, پھر کہیں گے جی ذرا ٹھنڈا کرو معاملے کو, ٹھنڈا کرو معاملے کو. ابھی 14 اگست آ رہا ہے, ابھی وزیر داخلہ ملک میں موجود نہیں ہے, ذرا ان کو آنے دیں. اب اس پہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد ناجائز جگہ پر تھی, حکومت کا موقف یہ, ان کا کہنا ہے کہ مسجد مسجد ہوتی ہے. ابھی معاملہ شدت اختیار کر رہا ہے اسلام آباد کی انتظامیہ اور حکومت کے لیے. کچھ مذاکرات ہوئے, وزیر داخلہ صاحب ملک میں نہیں تھے, وہ آئے تو بات چیت ہوگی, یہ سب باتیں ہو رہی ہیں, لیکن یہ معاملہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. مگر مجھے جس بات کا افسوس ہے, صد افسوس ہے, وہ ایک واقعے پر ہے. ڈی جی خان بھی پاکستان نہیں ہے نا. وہاں ایک افسوسناک صحنہ پیش آیا کہ کچھ استادوں نے, کچھ ٹیچرز نے ایک لڑکی کو بلایا اپنے ہاسٹل میں اور پھر اس کے ساتھ زیادتی کی, اس کی ویڈیو بنائی. بیان سنتے ہیں. میں سنا ارشاد بات کر رہی ہوں. میں یہاں غازی یونیورسٹی بی ایس فزکس کی اسٹوڈنٹ ہوں. ڈاکٹر ظفر وزیر اور ڈاکٹر خالد کھٹک نے میرے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی ہے. مجھے اپنے ہاسٹل بلایا, ایک رات میں وہیں رہی. یہ معاملہ ایک بہن ایک بیٹی کا نہیں ہے, بلکہ یہ سوال اٹھتا ہے حکومتوں پر, یہ سوال اٹھتا ہے اساتذہ پر, یہ سوال اٹھتا ہے ان سب لوگوں پر کہ جو کس کے ذمہ دار ہیں. اسے انصاف دینے کے لیے یا لینے کے لیے ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن جب کسی کو انصاف نہ ملے اور وہ ویڈیو بنائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حکومت کی ناکامی, عدل و انصاف کی ناکامی ہے. اب یہ عدل و انصاف کی ناکامی کا ہی معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج یہ شور برپا ہے. تحریک انصاف کی طرف سے یہ اعلانات کہ جناب 14 اگست کو احتجاج کیا جائے گا,
کچھ لوگوں نے کہا ہم نے تو احتجاج کا نہیں کہا، لیکن میری اطلاعات ہیں کہ 14 اگست کو آپ کو پاکستان، جب یہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو پاکستان کے جھنڈوں کے ساتھ تحریک انصاف کے جھنڈے بھی نظر آئیں گے، اور احتجاج ہو رہا ہے اور ہوا۔ یہ آپ غور کیجیے۔ اور میں نے ایک نیوز چینل پر ایک خبر دیکھی کہ جناب 14 اگست والے دن 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوگی گیس کی۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان 24 اگست کو آزاد ہوتا تو کیا 24 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی؟ کم از کم 14 اگست والے دن ہمیں اس شہر کو، اس ملک کو تمام طرح کی لوڈ شیڈنگ سے آزاد رکھنا چاہیے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم آزاد ہیں۔ ہاں مجبوریاں، کچھ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگلی خبر کی طرف آتا ہوں۔ ایم کیو ایم کراچی کے دم سے ہے اور کراچی کا دم نکل رہا ہے۔ جیو ٹی وی کا پروگرام چل رہا تھا اور فیصل سبزواری سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ فیصل سبزواری سے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ کراچی کے دم سے ہے، ایم کیو ایم کراچی کے دم سے ہے اور کراچی کا دم نکل رہا ہے، تو کیا کہتے وہ؟ ہمارے پاس تو اختیارات نہیں ہیں۔ آنسوؤں سے روتے، کیا کریں ہم مجبور ہیں۔ تو آپ نے وہ شعر سنا ہے نا کہ بھائی کرسی چھوڑ دیتے، کہہ دیتے کہ ہم اس قابل نہیں اس نظام کے اندر کہ جہاں پر ہم لوگوں کو سہولیات فراہم کر سکے، یا کم از کم لوگوں کے لیے اتنی آواز بلند کر سکے کہ ان سب کو حقوق ملے۔ یہ سوال میں نہیں پوچھ رہا، یہ سوال اس وقت اس ملک کا ہر شہری پوچھ رہا ہے، خاص طور پہ کراچی کا ہر شہری پوچھ رہا ہے، حیدرآباد کا ہر شہری پوچھ رہا ہے، نواب شاہ کا پوچھ رہا ہے، میر پور خاص کا پوچھ رہا ہے، جھڈوں کا پوچھ رہا ہے، ٹنڈو محمد خان سے پوچھا جا رہا ہے کہ کچھ تو کیجیے۔ لیکن بے بسی ہے، بے بسی ہے، بے بسی ہے اور بے بسی ہے۔ اگلی خبر پر آتے ہیں۔ اب بڑی اہم خبر دے رہا ہوں۔ اس وقت انڈیا میں مودی سرکار پھنس رہی ہے، پھنس رہی ہے اور پھنس رہی ہے۔ راہل گاندھی جہاں ان پر اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں، وہیں پر پرینکا گاندھی بھی مظاہرے کر رہی ہے، یعنی کہ راہل گاندھی کی بیٹی۔ میں آپ کو بڑی خبر دینے والا ہوں، بڑی خبر دینے والا ہوں۔ ایک کچھ ہوا یوں ہے کہ پرینکا گاندھی نے آواز اٹھائی کہ اسرائیل نے اس وقت ظلم کی انتہا کر دی ہے اور بھارت کی حکومت اس وقت اسرائیل کی باہوں میں رقص کر رہی ہے۔ یہ تو نہیں کہا، لیکن اسی طرح کے جملے کہے۔ اس کے بعد کہ مودی حکومت کوئی بیان دیتی، آپ کو معلوم ہے مودی حکومت کا دفاع کرنے کے لیے کون آیا ہے؟ اسرائیل کا سفیر خود، اور جملہ استعمال کرتا ہے آپ کا فریب شرمناک ہے۔ یعنی کہ اگر مودی کے خلاف انڈیا کے اندر سے بھی کوئی آواز بلند ہوگی تو اس کی مدد کے لیے جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے اسرائیل خود۔ یہ جو شرمناک قسم کا اتحاد بن رہا ہے، جو آوازیں گردش کر رہی ہیں، اور وہ اس کو فالو کرتے ہوئے جس طریقے سے اسرائیل نے ظلم اور بربریت کی انتہا کرتے ہوئے لاکھوں فلسطینیوں کو گزشتہ ایک سال کے اندر جہاں پر عذاب میں مبتلا کیا اور 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا، وہاں انڈیا بھی، مودی حکومت بھی اسرائیل کا دفاع کرتی ہے، اور اسرائیل خود انڈیا کے معاملے میں خود مودی کا دفاع کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ خبر یہ نہیں ہے، خبر اس سے بھی بڑی ہے۔ اب اس سلسلے میں انڈیا کو جب امریکہ نے چھوڑا ہے اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان معاملات اب آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہاں فیلڈ مارشل صاحب جب امریکہ گئے تو اس کے بعد ایک آج کی تاریخ میں جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، ایک امریکہ کا بہت بڑا وفد پاکستان آیا ہے، خبر دے رہا ہوں آپ کو، اور جو پاکستان سے ملاقات، پاکستان کے ایک ہائی آفیشل سے اس نے میٹنگ کی ہے، اسلام آباد کے اندر یہ ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں یہ طے ہوا ہے کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان اور امریکہ مل کر کیا کام کر سکتا ہے، خاص طور پر تحریک طالبان پاکستان اور BLA جیسے کے لیے۔ میں جو خبر دینا چاہ رہا ہوں اس کو ذرا سمجھیے گا۔
پاکستانی حکومت نے یہ واضح طور پر شواہد دیے ہیں کہ ان تمام کے پیچھے انڈیا ملوث ہے، اور انڈیا کے حوالے سے اس وقت جو امریکن تھاٹس ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ والا مواد، یہ معلومات آگے چل کر خود انڈیا کی مختلف چیزوں پر پابندی کا باعث بننے والی ہے۔ یہ میں خبر آپ کو ابھی سے دے رہا ہوں، سوچ لیجئے گا، جو وہ ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کی جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اس کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں۔ خبریں میرے پاس اور بہت ساری ہیں، لیکن ان سب سے پہلے، کیونکہ آج 14 اگست کا دن ہے جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، جشن منائیے، آزادی کا جشن منائیے، پاکستان زندہ باد۔ چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔